مکہ مکرمہ کی آبادی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مبارک وجود کی وجہ سے شروع ہوئی۔ اللہ کے یہ پیغمبر دعوت توحید کے علم بردار تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد و احناف بھی ایک مدت تک دین حنیف پر کاربند رہے، لیکن ایک شخص عمرو بن لخی الخزاعی سے عرب میں بت پرستی کا آغاز ہو گیا۔ عمرو بن لخی خانہ کعبہ کا متولی تھا۔ اسے سنگین نوعیت کا کوئی مرض لاحق ہو گیا۔ کسی نے اسے بتایا کہ ملک شام میں بلقاء کے مقام پر گرم پانی کا ایک چشمہ ہے، اگر تم اس کے پانی سے غسل کرو گے تو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ وہ بلقاء پہنچا، غسل کیا اور صحت یاب ہو گیا۔ اس نے وہاں کے باسیوں کو دیکھا کہ وہ بتوں کی پرستش کرتے ہیں۔ اس نے استفسار کیا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم ان کے ذریعے سے بارش طلب کرتے ہیں اور ان کے ذریعے دشمن پر فتح حاصل کرتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے بھی ان بتوں میں سے چند ایک بت دے دو۔ انہوں نے اس کو چند بت دے دیے۔ وہ ان کو لے کر مکہ واپس آ گیا اور انہیں خانہ کعبہ کے ارد گرد نصب کر دیا۔ بقول ابن خلدون یہیں سے عرب میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ عمرو نے بت پرستی کے علاوہ بھی بہت سی نئی رسومات کا آغاز کیا اور عربوں نے انہیں مذہبی شعار سمجھ کر اختیار کرنا شروع کر دیا۔ بت پرستی کی یہ وبا اس شدت سے پھیلی کہ ہر قبیلے نے اپنا الگ الگ خدا بنا لیا، یہاں تک کہ کعبہ کے ارد گرد 360 بت نصب کر دیے گئے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب کے سارے قبائل کعبہ کا حج کرنے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ اس لیے قریش نے ان تمام قبائل کے معبودوں کے بت یہاں یکجا کر دیے تھے تاکہ کسی قبیلہ کا آدمی بھی حج کرنے کی نیت سے مکہ میں آئے تو اسے اپنے معبود کے بت کو یہاں دیکھ کر اس کی عقیدت میں اور اضافہ ہو اور اسے قریش کی سیادت کو تسلیم کرنے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہ ہو۔ کفار و مشرکین کے ساتھ عرب میں یہودیوں اور نصارہ کی بھی ایک تعداد موجود تھی، لیکن یہ مذاہب بھی افراط و تفریط کا شکار ہو چکے تھے۔ بنی تمیم تیم کے پرستار تھے اور قبیلہ حذیل سواح کا، اور قبائل یمن یہود مرد کی صورت میں تھا، نائلہ عورت کی صورت میں، سوارے بھی عورت کی صورت میں تھا۔ یغوث نامی بت شیر کی شکل میں تھا، یعوق نامی بت گھوڑے کی اور نامی گدھ کی صورت میں تھے۔ طلسم اور جدیس دونوں کا ایک بت تھا۔ قبیلہ کلب ود نامی بت کی عبادت کرتے تھے جس کا مقام دومت الجنت تھا۔ یعوق اور بنی ثقیف شہر طائف میں لات کی پوجا کرتے تھے۔ بنی ثقیف کی ایک شاخ بنی مغیث لات کے دربان مقرر ہوئے۔ قریش اور بنی کنانہ عزا کے پجاری تھے۔ بنو شیبہ عزا کے دربان تھے۔ اوس اور خزرج کے قبیلے منات کے پرستار تھے۔ بنی حوازن جہار کے، بکر و تغلب اوال کے، بنی بکر بنی اوائل کے، بنی ملکان بن کنانہ سعد کے، انترا سہیر کے، بنی خولان امیانس کے، اور اسی طرح بنی طے رضا کے اور دوست ذوالکفین کی پوجا کرتے تھے۔ مذکورہ بتوں کے علاوہ جریش، شارک، آئم، مدان، ہوف، مناف وغیرہ بہت سے اسی طرح کے مشہور بت ہیں جن میں سے ہر ایک کسی نہ کسی قبیلے کا معبود تھا۔ خانہ کعبہ میں جب بت پرستوں کا اجتماع ہوتا تھا، ان مقررہ ایام میں اگر کوئی عرب خانہ کعبہ یعنی مکہ مکرمہ تک نہ جا سکتا تھا تو ایک پتھر جس کو دوار کہتے ہیں نصب کر دیتا اور اس کے گرد طواف کرتا۔ ملک عرب میں خانہ کعبہ کی طرح اور بھی کئی مقامات پر بت پرستی کے مراکز تھے۔ نخفنان نے ایک مکان بالکل خانہ کعبہ کے مشابہ بنا لیا تھا اور اس کا نام لیس رکھا تھا، اس کا بھی حج ہوتا تھا۔ بنی خسام نے بھی ایک مکان بنوایا تھا، اس کا نام ذوالخلصہ تھا، اس کا بھی حج کرتے تھے۔ جبل احد کے قریب ایک معبد سہیدہ کے نام سے مشہور تھا، عرب کے بت پرست اس کا بھی حج کرتے تھے۔ ربیہ کا معبد ذوالقبات تھا، اس کا بھی طواف کیا جاتا تھا۔
نجران میں بھی ایک قبیلہ دار مندر تھا جو 300 کھالوں سے بنایا گیا تھا۔ اس کو کعبہ نجران کہا جاتا تھا۔ اس کی زیارت کے لیے بت پرستان عرب اسی طرح جایا کرتے تھے جیسے خانہ کعبہ کی زیارت کو جاتے ہیں۔ نیز اس کو بت پرستوں کا حرم بھی بنا رکھا تھا، یعنی جو قاتل اس کے اندر چلا جاتا اس کو پھر کوئی آزار نہ پہنچایا جاتا۔ خانہ کعبہ کی چھت پر ابل کے علاوہ ایک اور بت بھی تھا جس کا نام شمس تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کی تصویریں بھی خانہ کعبہ میں پوجی جاتی تھیں۔ بت پرست لوگ جب حج کو آتے تو قربانی کے لیے اونٹ بھی لاتے جن کو بتوں پر چڑھایا جاتا تھا۔ ان اونٹوں کے گلے میں تعویذ باندھ کر لٹکا دیتے اور ان کے کوہان کو زخمی کر دیتے تھے، جو علامت اس بات کی تھی کہ یہ قربانی کا اونٹ ہے۔ پھر کوئی شخص اس اونٹ سے تعرض نہ کرتا۔ اونٹوں کے بچے، بیڑیں اور مختلف چوپائے بتوں پر قربان کیے جاتے تھے۔ بعض مورخین کا قول ہے کہ عرب کے بت پرست توحید کے قائل تھے اور اللہ کو ایک جانتے تھے۔ ان بتوں کی پرستش وضو کرتے تھے۔ یہ بارگاہ الہی میں ان کے سفارشی ہیں۔ یہ عقیدہ دلیل اس بات کی ہے کہ وہ حشر و نشر اور یوم جزا کے قائل تھے۔ عرب جاہلیت میں ستارہ پرستی میں بھی خوب رائج تھی۔ مورخین کے پاس اس بات کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ عرب، مصر، یونان، ایران، ان چاروں ملکوں میں کون سا ایک ملک ستارہ پرستی کا استاد اور باقی تینوں اس کے شاگرد ہیں۔ البتہ اس بات کا ثبوت دشوار ہے۔ عرب میں ستارہ پرستی باہر سے آئی۔ قبیلہ عمیر سورج کی پرستش کرتا تھا، قبیلہ کنہ چاند کی، قبیلہ تمیم دوران کو، لخم اور جزام مشتری کو، تیس سہیل کو، کیس شار العبود کو، اسد عطارد کو پوجتے تھے۔ پتھروں کے بت اور مشہور ستارے مشترکہ طور پر قبائل میں پوجے جاتے تھے۔ ود بت کے بارے میں ابو جعفر نے فرمایا، ود ایک مسلمان شخص تھا جو اپنی قوم میں ایک پسندیدہ اور محبوب بھی تھا۔ جب وہ مر گیا تو سرزمین بابل میں لوگ اس کی قبر کے آس پاس جمع ہوئے اور اس کی جدائی پر بے قرار ہوئے۔ جب شیطان اس کی جدائی میں لوگوں کو بے قرار پایا تو وہ انسانی صورت میں ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں اس شخص کے مرنے پر تمہاری بے قراری دیکھ رہا ہوں۔ کیا مناسب سمجھتے ہو کہ میں بالکل اسی جیسی تمہارے لیے ایک ایک فوٹو تیار کر دوں؟ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس کا تیار کردہ فوٹو دیکھ کر اسے یاد کرتے رہے۔ راوی نے کہا کہ ان کی اولاد نے یہ دور پا لیا، پھر وہ دیکھتے رہے جو ان کے بڑے کرتے رہے، پھر نسل آگے بڑھی اور آنے والی نسلوں نے اسے خدا بنا لیا اور اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ ناظرین کرام، آج آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں